اسلام آباد کے مرغزر چڑیا گھر میں جانوروں کی جو منتقلی ہونی تھی بیسیکلی اس کے دوران آگ لگ گئی، اور کہا یہ جا کچھ لوگ ویسے یہ کہہ رہے ہیں کہ آگ لگ گئی، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جانور خاص طور پہ جس شیر اور شیرنی کی میں بات کر رہی ہوں، یہ پیر ہیں، بڑا خوبصورت یہ جانور میں نے بھی دیکھے ہیں، ہم بھی اسلام آباد کے اس چڑیا گھر میں گئے ہیں۔ ہوا وہاں پر یہ ہے کہ آگ لگائی گئی ان کو پنجرے سے نکالنے کے لیے، جب وہ پنجرے میں آگ لگ گئی تو وہ پنجرے سے تو نہیں نکلے، سفوکیشن سے ان کا دم گھٹ گیا اور ان کی حالت جب بگڑی تو ان کی ڈیتھ ہو گئی، وہ ہلاک ہو گئے۔ اب جبکہ اس سے پہلے چڑیا گھر انتظامیہ کی نااہلی کے باعث اب تک یہاں اگر میں آپ کو بتاؤں تو 3 نیل گائے، ایک شیرنی اور ایک شتر مرغ بھی ہلاک ہو چکا ہے، اور اس چڑیا گھر کی انتظامیہ کے حوالے سے مختلف اوقات میں سوالات اٹھتے رہے ہیں، مختلف جانوروں کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات یہاں سے آتی رہی ہیں۔ اب انتظامیہ جانوروں کی حفاظت میں ناکام کیوں ہے؟ یہاں پر ایسی کرمنل نیگلیجنس کے حوالے سے انتظامیہ کے خلاف کوئی ایکشن کیوں نہیں ہوتا؟ ہم بار بار یہ خبریں کیوں سنا رہے ہوتے ہیں؟ ہمیں یہ کیوں نہیں پتہ چلتا کہ کسی کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی ہے؟ بات کریں گے چیئرمین وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ اسلام آباد ڈائریکٹر انیس رحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم انیس رحمان صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ انیس صاحب، یہ بڑا ہی دل دکھانے والا واقعہ تھا، وہ ویڈیو میں نے بھی دیکھی ہے، میں جانتی ہوں آپ کی بھی نظر سے گزری ہوگی، بہت سے لوگوں نے دیکھی ہوگی۔ مطلب یہاں تک ہمیں ایک ٹریننگ کا فقدان ہے ہمارے لوگوں میں، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ جانوروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیسے کرنا ہے۔ پنجرے میں ہم ان کے آگ لگا رہے ہیں کہ بھائی وہ ڈر کے مارے آگ سے اس پنجرے سے نکلیں، اور وہ بھی نہیں نکلے اور ان کا دم گھٹ گیا اور ان کی ہلاکت ہو گئی۔ میم یہ بالکل نامناسب سٹیٹمنٹ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری 2 چیزیں، ایک تو ہماری انویسٹیگیشن ابھی چل رہی ہے کہ یہ واقعہ کیا ہوا، تو اس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ who is to blame، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ یہ جو آگ لگانے کا واقعہ، یہ کوئی 4-5 منٹ کا ایک ایونٹ ہوا تھا جس میں واقعی ایک سٹاف نے کوشش کی، جو آپ کو جو ویڈیو میں نظر آیا۔ یہ دوپہر کو تقریباً 1:30-2 بجے کا ٹائم تھا۔ اس کے بعد باقی جانوروں کی شفٹنگ کا کام چلتا رہا، سارا سٹاف وہاں تھا، اور یہ جانور بالکل صحیح صورتحال میں تھے، اور رات کو 1:15 بجے پھر یہ شفٹ ہوئے، کیونکہ دن کو گرمی ہوتی ہے، ان کو رات کو ہم نے شفٹ کرنا تھا۔ اس وقت ایک نہیں 2 ویٹنری سرجنز نے سرٹیفائی کیا ہے کہ دونوں شیر بالکل صحیح صحت مند حالت میں تھے، کیونکہ اگر یہ صحت مند حالت میں نہ ہوتے تو جس کے پاس ٹرانسفر کیے جا رہے تھے وہ کبھی بھی نہ ریسیو کرتا، بیمار جانور تو کوئی بھی نہیں لیتا۔ یعنی کہ یہ ایک واقعے کو دوسرے سے ملا کے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بڑی دکھ کی بات ہے ہمارے لیے کہ ہمارے 2 بہت خوبصورت اور پیارے شیر اور شیرنی کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ کوئی نیل گائے کی ڈیتھ نہیں ہوئی ہے، بالکل غلط خبر ہے یہ بھی۔ اور ہمیں اس وقت، میں شیر کی اگر بات کرتا ہوں تو یہ ویڈیو جو چلی ہے، اس ویڈیو کے چلنے میں اور ان کی اموات میں 10 گھنٹے کا فرق ہے، اینڈ اٹ از سرٹیفائڈ دیٹ وہ دونوں بالکل صحت مند تھے۔ سفر کے دوران اگر کوئی مسئلہ ہوا ہے تو دس از دا ریسپانسبلٹی آف دا ٹرانسپورٹر۔ ہم اور وہ اتنے ٹرسٹ وردی ہیں، ہمیں پنجاب گورنمنٹ کی سرٹیفیکیشن ہے ان کی، ہمیں آرمی کا جو زو ہے ایوب پارک میں اس کی سرٹیفیکیشن ہے، وہ بھی جب بھی اپنے جانور بگ کیٹس کو، ٹائیگرز اینڈ لائنز کو ٹرانسفر کرتے ہیں، اسی کمپنی کو یوز کرتے ہیں جس کو ہم نے۔ ٹھیک ہے، نہیں تو پھر انیس صاحب یہاں پہ پھر معاملہ ہوا کیا ہے؟ مطلب آپ جب کہہ رہے ہیں کہ آگ لگنے والا واقعہ اور ٹرانسفر کا واقعہ، بلکہ ڈیتھ کا واقعہ، وہ 10 گھنٹے کا اس میں گیپ تھا، تو پھر ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ مطلب میں نے بھی گھر میں جانور پالے ہوئے ہیں، میرے پاس ڈاگز بھی ہیں، کیٹس بھی ہیں، ہم نے ایک زمانے میں گائیں بھینسیں بھی رکھی ہوئی تھی۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ جانور بالکل ہٹا کٹا ٹھیک ٹھاک صحت یاب ہو اور اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہوئے اتنی اس کی حالت خراب ہو جائے کہ 10 گھنٹے کے اندر اندر اس کی ڈیتھ ہی ہو جائے؟ میں بالکل اب دیکھیں، بینگ اے پروفیشنل جو ہے نا، جب تک ہمیں ان کا پوسٹ مارٹم نہیں ملے گا، میں کہہ نہیں سکتا کہ وہ کس وجہ سے، نہ آپ کہہ سکتے ہیں نہ میں کہہ سکتا ہوں۔ اور ہمیں ان پہ گورنمنٹ کی وہ جو انسٹیٹیوٹ ہے اس پہ ریلائی کریں گے، جو ہمیں رپورٹ دے گی، اور ہمیں امید ہے کہ آج شام تک ہمیں ان کا پوسٹ مارٹم کا رپورٹ مل جائے گا کہ ڈیتھ کی کیا وجوہات تھی۔ اٹس بہت دکھی اور اٹس اے ویری سیڈ، اور ہماری رسپانسبلٹی بھی یہ ہوا ہے، ہم بڑے افسوس، ہمیں دکھ ہے اس چیز کا۔ اچھا، اب یہ جو آگ والی بات ہے، کیونکہ لوگ اتنا زیادہ اس کو ادھر ادھر شیئر بھی کر رہے ہیں، میں دوبارہ چاہوں گی کہ آپ سے میں پوچھوں کہ یہ آگ لگانے کا مقصد تھا کیا؟ میم مجھے دیکھیں، وہ ہمارا سٹاف نہیں ہے، یہ ہینڈلرز کا سٹاف ہوتا ہے جن کا کام ہوتا ہے، اور وہ میں نے ان کے جو چیف سے بھی بات کی ہے، وہ کہتے ہیں یہ ہمارا طریقہ بالکل نہیں ہے، غالباً وہ لڑکا ایک ان کا کسی اپنی وجہ سے کر رہا ہوگا، بالکل غلط طریقہ ہے، اٹ از ناٹ دا میتھڈ دیٹ از یوزڈ ایٹ آل۔
چلیں ٹھیک ہے، تو پھر تو یہ بات تو کلیئر ہو گئی نا. ایک چیز تو پھر جو کلیئر ہو گئی وہ یہ ہے کہ یہ طریقہ ہوتا نہیں ہے، اور یہ تو عام انسان کو بھی پتا ہے کہ بھئی آگ لگا کے آپ جانور کو ڈرا دھمکا کے مطلب پنجرے سے کیا آپ وہ کرنا چاہ رہے تھے اس کے ساتھ، تو اس شخص کے خلاف تو کارروائی ہونی چاہیے، ایسا ہے؟ بالکل بالکل بالکل، اور کارروائی ہوگی جی، ہونی چاہیے اور ہوگی بھی بالکل. مطلب ماضی میں ہمیں کوئی ایگزامپلز نہیں ملتی نا سر کہ کارروائی ہوئی کوئی؟ نہیں بالکل. دیکھیں ماضی کی بات یہ ہے نا، آپ اس چیز کو پلیز یہ اپنے ناظرین کو یہ سمجھنے کی کوشش کریں اور ان کو بتائیں کہ ہم اپنے انسٹیٹیوشنز کو جب بناتے نہیں ہیں نا، تو جب اس کا حادثہ ہوتا ہے تو اس کے اوپر ہر بندہ اس کے اوپر ایک انگلی لگانے کے لیے تیار ہو کہ یہ غلطی یہ غلطی یہ غلطی. بات یہ ہے کہ جی اسلام آباد زو کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ پچھلے 1.25 سال سے ان جانوروں کی امپروومنٹ کی ریکویسٹ 1.25 سال سے کر رہا ہے. کوئی 10 ہیئرنگز کر چکا ہے کہ جی بہتر کریں. وہ میونسپل کارپوریشن کو، میئر کو، حکومت کو، منسٹری کو منت کرتے ہیں کہ جی ہماری مدد کریں. وہاں نہ سٹاف کی ٹریننگ ہوتی ہے، نہ ان کو وسائل ملتے ہیں، نہ کلینک. یعنی کہ جو اتنا بڑا زو ہے ہمارے پاس، 350 پرندے اور جانور تھے، ہمیں تو صرف 1.5 مہینہ پہلے یہ زو ملا ٹرانسفر کے لیے. اس سے پہلے یہ 10 سال سے جن لوگ ان سے کوئی نہیں پوچھتا کہ جی آر یو ریسپانسبل فار دس اور ناٹ. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جب ہمارے زو کے ویٹ جو ہیں، جو قابل ڈاکٹر ہوتے ہیں، وہ جب کہتے ہیں ٹھیک ہے. اچھا انیس صاحب، آپ کی آواز کا کچھ ڈسٹورشن کا پرابلم تھا. بہت شکریہ ادا کریں گے آپ کا، آپ نے ایکسپلین کیا. لیکن یہ ہے کہ کارروائی ہونی چاہیے ان کے خلاف جن کی وجہ سے اتنے اہم اور اتنے خوبصورت جانور اپنی جان سے چلے جاتے ہیں. اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اسلام آباد کے زو کے حوالے سے مختلف خبریں مختلف اوقات میں آتی رہی ہیں، اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے ارباب اختیار کو اس چیز کی طرف توجہ دلانی ضروری ہے کہ ہمیں زوز نہیں چاہیے. یا تو آپ ان کو سفاری کی طرح رکھیں، یا پھر اس طرح پنجروں میں بند کر کے نہ رکھیں. ان کی زندگیاں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں ہمارے نیگلیجنٹ سٹاف کے ہاتھوں. بہت شکریہ انیس صاحب، آپ نے وقت نکالا.